بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہارے دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی کیا مثال ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھائیوں کو بلا کر ایک بھائی سے کہا، تم دیکھ رہے ہو میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں اور تمہاری خدمت سے اکتاؤں گا نہیں، اور تمہارا ہر کام کروں گا۔ جب تم مر جاؤ گے تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا، اور دوسروں کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھاؤں گا، کبھی تمہیں اٹھاؤں گا اور کبھی راستہ کی تکلیف دہ چیز تم سے ہٹاؤں گا، اور جب دفنا کر واپس آؤں گا تو پوچھنے والوں کے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کر کے تمہاری تعریف کروں گا۔ اس کا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں، اس بھائی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کوئی خاص فائدے کی بات تو ہم نے سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ موت کی مصیبت میرے سر پر آ گئی ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، جب تک آپ زندہ ہیں
میں تو اسی وقت تک آپ کے کام آ سکوں گا جب آپ مر جائیں گے، تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ یہ بھائی اس کا مال ہے، یہ تمہیں کیسا لگا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فائدے کی کوئی بات ہمارے سننے میں تو نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے تیسرے بھائی سے کہا، تم دیکھ رہے ہو موت میرے سر پر آ گئی ہے، اور تم میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں قبر میں تمہارا ساتھی ہوں گا، اور وحشت میں تمہارا جی بہلاؤں گا، اور اعمال تلنے کے دن ترازو میں بیٹھ کر اسے بھاری کر دوں گا۔ یہ بھائی اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کی دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور ویسے ہی آگے پہنچا دی۔ اچھی بات دوسروں کو بتانا چاہیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔